اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، بیرسٹر عقیل ملک نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ وہ وقار پاکستانیوں کی وہ عزت جو آپ کی ان حرکات و سکنات کی وجہ سے اور کسی وجہ سے نہیں، آپ کے اس بھکاری پن کی وجہ سے، آپ کے اس چوری اور جو عادت ہے آپ کی، جو آپ نے تمام تر یہ چیزیں چوری کی، ڈاکے ڈالے، اس وجہ سے، اور جو کرپشن کی، کیا آپ آکسفورڈ کو جو اتنے پیسے آپ نے بنائے کرپشن کے مد میں اپنی پارٹی کے تمام تر لوگوں کو ساتھ میں لا کے، تو کیا وہ آکسفورڈ کو دینا چاہتے ہیں؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے، اور یہ اس میں بھی کوئی قباحت نہیں اگر میں یہ کہوں کہ اگین میں اس کو ایکسیپٹ کو ضرور پڑھوں گا. ایز چانسلر I would passionately advocate for Oxford's championing its values of diversity, equality and inclusion both in the UK and abroad. مطلب آپ نے جو سٹیٹمنٹس دی ہیں، جو آپ پوری قوم کو پتہ ہے، آج اگر دہشت گردی کی لہر میں تیزی آئی ہے اس ملک میں، تو وہ کس کی بدولت ہے، وہ کس کا دیا ہوا تحفہ ہے؟ وہ آپ کا دیا ہوا تحفہ ہے. You are nothing else than a طالبان apologist. آپ ایک طالبان apologist ہیں. آپ اپنے دور حکومت میں جس طرح آپ نے طالبان کو، دہشت گردوں کو کے نام پہ جس طرح آپ نے جیلوں سے ان کو آزاد کیا، آج یہ پاکستانی قوم اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے. اس میں ایک ایکسپٹ اور بھی پڑھ دوں، کیونکہ کچھ جو اس شخص کی اور بانی پی ٹی آئی کی جو ایک اسٹاک ہوم سنڈرم کی محبت، کیونکہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ یہ اسٹاک ہوم سنڈرم ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ کلٹ فالوئنگ ہے. یہ ایک وہ ذہن کی مفلوج ہونا یا ذہن کا معوف ہو جانا، جو آپ کو بھی میں کہوں گا کہ اس کو بے شک گوگل کر لیں. یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے. اب اسی بیماری میں کیونکہ کچھ ان کے سپورٹرز میں جو گنے چنے رہ چکے ہیں، اس میں خواتین بھی ہیں، تو میں اس پہ بھی آؤں گا کہ ان کی خواتین سپورٹرز کے اوپر بھی یہ جو اپنی طرف سے بڑا پرچار کرتے ہیں کہ ہم بڑے ہیومن رائٹس کے چیمپئنز ہیں اور رول آف لاء کے لیے کام کر رہے ہیں اور کیا کیا نہیں کر رہے، اس پہ بھی آپ کو کچھ گوش و گزار کرنا ضروری ہے. اور خواتین سپورٹرز کے حوالے سے بھی کہ خواتین سے متعلق ان کی کیا پالیسی رہی ہے اور کیا ان کی سٹیٹمنٹس رہی ہیں، تاکہ ان کو بھی پتہ ہو کہ ایک ایسا شخص جس کے پیچھے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی سمجھ کے، اور اس بیماری میں جو مبتلا ہیں اسٹاک ہوم سنڈروم کی، اس میں تھوڑا سا یہ آپ کو پڑھ کے بتا دوں کہ انہوں نے یہ کوٹ آن کوٹ اگین، کیونکہ یہ ڈیلی میل کا آرٹیکل ہے، میں اپنے سے یہ تو کوئی بات بنا نہیں رہا. He has repeatedly blamed women's clothing for incidents of rape, claiming that if a woman wears very few clothes, it will have an impact on men unless they are robots. Such remarks shift the blame away from the perpetrators and perpetuate harmful stereotypes about women. تو خواتین کے لیے تو موصوف کے جو خیالات ہیں وہ تو ایسے ہی ہیں کہ خواتین کے اوپر کہا جاتا ہے کہ بھائی خواتین اگر مختصر سا لباس پہنتی ہیں یا ان کے لباس کے اوپر ان کی جو آبرو ریزی کے واقعات کی جو بڑی وجہ ہے وہ ان کا لباس ہے، اور اس کا اثر جو ہے وہ روبوٹس پہ نہیں ہوتا. یہ ان خواتین کے لیے ہے جو ایسے شخص کی سپورٹ کر رہی ہیں. یہ ایسے خیالات یہ شخص خواتین کے بارے میں رکھتا ہے. میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر بات کی جائے، میں اس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن ان کا اپنا کانڈکٹ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل فورمز پہ بھی ان کا اپنا کانڈکٹ، اس کے چرچے ہو رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ایک طالبان اور دہشت گرد اپولوجسٹ ہونے کے ناطے اور ٹیررسٹ اپولوجسٹ ہونے کے ناطے جو ان کے بیانات ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں. اور سب سے بڑی رکاوٹ یہ دو وہ چیزیں ہیں کہ خواتین کے بارے میں ان کے خیالات اور اس کے ساتھ ساتھ
دہشت گردوں کے بارے میں جو ان کے خیالات ہیں اس کی وجہ سے یہ وہاں پہ ایک احتجاج برپا ہو چکا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی میں. اور یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ شخص تو لائبلٹی ہے, اس نے پاکستان کو تو ڈبایا ہے, لیکن یہ اب ہماری یونیورسٹی کا بھی رخ کرنے کی طرف جو ہے یہ چاہ رہا ہے کہ یہ آکسفورڈ کا بھی نام و نشان ختم کر دے. تو اس میں جو میں نے آپ سے بات کی کہ دہشت گردوں کے بارے میں جو یہ شخص خیالات رکھتا تھا, نیشنل اسمبلی کے فلور کے اوپر اس شخص کی آپ سپیچ سنیں, جس شخص نے پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلائی, اسامہ بن لادن, اس کی حمایت یہ شخص کرتا رہا ہے. اور اس کی کوٹ آن کوٹ اگین میں آپ کو دوبارہ, کیونکہ میری بات پہ تو شاید کسی کو یقین نہ آئے, لیکن یہ ڈیلی میل کا آرٹیکل ہے, کوٹ آن کوٹ, یہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ اس کا ایکسپٹ جو ہے. In a speech to Pakistan's National Assembly, Mr. Khan controversially referred to Osama bin Laden as a shaheed martyr, a term that honors death rather than condemning his actions as a global terrorist. اب یہ بھی دیکھ لیں کہ موصوف کے جو خیالات دہشت گردوں کے بارے میں ہیں اور حالیہ دہشت گردی کی لہر میں جو اضافہ ہوا ہے, that's all thanks to him. اور کوئی نہیں ہے جس کو بلیم کیا جا سکتا ہے, بیکاز یہ جب جیلیں کھولی گئیں اور دہشت گردوں کو رہا کیا گیا, آج وہ بلوچستان ہو, سندھ ہو, پنجاب ہو, کے پی ہو, گلگت بلتستان ہو, آزاد کشمیر ہو, یہ انہی موصوف کا دیا ہوا تحفہ ہے. تو اس میں ڈیلی میل نے جو اپنی شہ سرخی میں ان کو ایک ڈسگریس وزیر اعظم کا خطاب دیا ہے, میرے خیال سے اس کے بعد تو ان کو یہ بالکل آئیڈیا ترک کر دینا چاہیے, کیونکہ وہاں پہ بھی ان کی جو حوصلہ افزائی اور عزت افزائی ہوئی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے, اس آرٹیکل میں واضح طور پہ وہ نظر آ رہا ہے. ایک شخص جو اپنی حرکات و سکنات کی وجہ سے, اپنی چوری کی وجہ سے, اپنے ڈاکے کی وجہ سے, اپنی کرپشن کی وجہ سے, اپنے نیشنل سیکیورٹی کو ایٹ رسک ڈالنے کی وجہ سے, اپنے کرتوتوں کی وجہ سے, اگر آج وہ اڈیالہ جیل میں ہے اور وہ کونسلر کا الیکشن تک نہیں لڑ سکتا اور چانسلر بننے کے خواب دیکھ رہا ہے, جو شخص اس ملک میں کونسلر تک منتخب نہیں ہو سکتا وہ کہتا ہے میں چانسلر بنوں گا آکسفورڈ یونیورسٹی کا, تو یہ کیا مزے کا خیز بات نہیں ہے؟ یہ اس قوم کے ساتھ بھی مذاق ہے, یہ آکسفورڈ یونیورسٹی والوں کے ساتھ بھی مذاق ہے, یہ دنیا پوری کے ساتھ ایک مذاق ہے کہ یہ شخص ذہنی مریض ہے. اس کے ذہنی مریض ہونے کا ثبوت یہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ڈسپائٹ ان کے اپنے ایکشنز کیا رہے ہیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کی اپنی کیا رہی ہیں ان دا پاسٹ, پریزنٹ, اور اب وہ چاہتے ہیں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی جو اتنا ایک اعلیٰ معیار کا تعلیمی ادارہ ہے, دنیا پوری اسے مانتی ہے, اب وہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی میں داغدار کر دوں. کوئی رہ نہ جائے ایسی چیز پوری دنیا میں کہ جس کو میں رسوا نہ کروں, کیونکہ پاکستان اور پاکستانیوں کو تو میں نے رسوا کیا ہے. اور اب یہ انٹرنیشنل جو ایک علم بلند کیا ہے موصوف نے, بانی پی ٹی آئی, جو کہتے ہیں کہ میں انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے اپنی بے عزتی کروانا چاہتا ہوں, یہ بے عزتی ہے. یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ کس طرح ان کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے اور ان کو بتایا گیا کہ آپ کی اپنی حرکتیں, آپ کی اپنی کہی ہوئی باتیں, آپ کی اپنی کی ہوئی باتیں, وہ دیٹس اے رسک. آپ ایک ڈسگریس پرائم منسٹر ہیں, آپ ایک لائبلٹی ہیں. ہم تو یہ پٹیشن جو آئی ہے, کیونکہ وہاں پہ برطانیہ میں پٹیشن جو ہے وہاں پہ وہ ایک سٹارٹ ہو جاتی ہے, کیمپین سٹارٹ ہو جاتی ہے. وہاں کے اپنے اسٹوڈنٹس, ویدر المنائی ہیں یا کرنٹ اسٹوڈنٹس ہیں, وہاں پہ انہوں نے وہ احتجاج برپا ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ ایسا شخص ہماری نمائندگی کرے گا, ایسا شخص یہ چانسلر کا الیکشن لڑے گا جو اپنے ہی ملک میں کونسلر تک منتخب نہیں ہو سکتا. تو یہ تو ایسی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھیں. لیکن اس طرح یہ تمام تر چیزیں آپ اگر دیکھیں کہ انہوں نے دہشت گردوں کا ساتھ دیا, دہشت گرد اپالوجسٹ رہے, یہ ان کو پروموٹ کرنے کی انہوں نے حتی الامکان کوشش کی, اور اسی کے ساتھ ساتھ
یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں کہ وہاں پہ آکسفورڈ یونیورسٹی کو ہزاروں ای میلز موصول ہوئی ہیں. وہ تمام تر ای میلز یہ ایک ہی بات کر رہی ہیں کہ یہ آپ نے سوچا کیسے کہ ایسے شخص کی کینڈیڈیسی کو بھی آپ سامنے لے کے آئیں یا اس کو کینڈیڈیٹ بھی بننے دیا جائے. کیا یہ شخص اس کے اہل ہے کہ دنیا کا اعلیٰ ترین جو ایک عالمی سطح پہ جو یونیورسٹی ہے اس کو آپ اس کا چانسلر جو ہے ایسے شخص کو بنائیں؟ تو وہاں پہ بڑے ایک ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے اس تمام تر چیز میں, اور وہ لوگ بڑے نالاں ہیں اس چیز سے کہ اس نے سوچ کیسے لیا کہ یہ ہماری نمائندگی کرے گا بطور چانسلر. ان کو چاہیے کہ اڈیالہ میں یہ چانسلر کا الیکشن لڑیں. اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے جتنے باقی قیدی ہیں ان کے ساتھ کے وہاں پہ اڈیالہ میں الیکشن کروائے جائیں. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پہ بھی یہ شکست خوردہ ہوں گے, وہاں پہ بھی ان کو شکست ملے گی, کر لیں یہ شوق پورا. لیکن جہاں تک ایک یہ بھی ضروری ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گردوں کی بات آئے اور اس جماعت کے جو کی بورڈ واریئرز ہیں وہ پیچھے رہ جائیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں پہ جو کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے, جو دیگر کینڈیڈیٹس وہاں پہ موجود ہیں, اسی آرٹیکل میں لکھا ہے, میں نہیں کہہ رہا. میری بات پہ شاید پھر آپ کو یقین نہ آئے, لیکن میں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کرتا ہوں, اپنی بات کو سبسٹینشیٹ, اپنے آرگیومنٹ کو سبسٹینشیٹ کرتا ہوں. اور یہ وہ پروف ہے جو چیخ کے کہہ رہا ہے کہ جو دیگر وہاں پہ کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ بھی ذرا سن لیں. This use of social media to silence critics and discredit accusers reflect a disturbing. آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے تھے مشیر برائے قانون اور انصاف بیرسٹر عقیل ملک نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کیا بانی پی ٹی آئی اپنی کرپشن اور چوری کی تعلیم آکسفورڈ میں بھی دینا چاہتے ہیں؟